بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جو دوست مجھے ڈفرینٹ گروپ سے یہاں پر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، سب کو میرا سلام۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا PPP کراچی سے کشمیر تک کے جالے گروپ کے جو ایڈمن حضرات ہیں، جن میں غلام قادر لغاری صاحب، آفتاب شبیر چانڈیو، وسیم عباس صاحب، عبد المطلب بھٹی صاحب اور نواز راجپر صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے دعوت دی اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ شروع میں ہم کرونا وائرس اور اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر اس کے اوپر گفتگو کریں، اس کے بعد جو ڈفرینٹ حکومتیں ہیں ان کی رسپانس کے اوپر ہم بات کریں، اور پھر اس کے بعد ہم جو سیاسی صورتحال ہے ملک میں اور جو سیاست چل رہی ہے آج کل ہمارے ملک میں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں، اور پھر ہم آخر میں میرا تعلق کیونکہ جنوبی پنجاب سے ہے تو ہم جنوبی پنجاب کے حوالے سے چیئرمین صاحب اور پارٹی کی لیڈرشپ کا جو ہمارے ساتھ محبت ہے اور جو ہمارے ساتھ وہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے ہم کرونا وائرس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک عالمی وبا ہے، اور اس عالمی وبا میں سارے ممالک، دنیا کے طاقتور ترین ممالک بھی اس کی لپیٹ میں ہیں اور اس سے لڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو پاکستان بھی کے لیے بھی مشکل ہے اور مشکل حالات ہیں، اور آج کے دن میں تک پاکستان میں جو وائرس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس کا نمبر ہے کہ 10,513 افراد اس بیماری میں سے افیکٹڈ ہیں، اور ٹوٹل جو اموات ہو چکی ہیں وہ 224 ہیں۔ اس طرح سندھ میں متاثرین کی تعداد 2,328 کے قریب ہیں، اور پنجاب میں 4,590 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں 204 لوگ متاثر ہیں۔ اس طرح KPK میں 1,492 لوگ متاثر ہیں اس وائرس سے، اور بلوچستان میں 592 لوگ متاثر ہیں۔ AJK میں 51 لوگ متاثر ہیں، اور گلگت بلتستان میں 29 لوگ متاثر ہیں اس وائرس سے۔ یہ تمام فگرز جو ہیں وہ میں پاکستان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس مشکل وقت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، سب کو، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بہت جلد ہمیں اس وائرس سے نجات فرمائے۔ اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز، تمام جالوں کو، جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے اوپر جو یہ آفت آئی اس کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ورکرز اور جالوں نے جو عوام کی خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں، اور وہ تمام جالے جنہوں نے محنت کی اور لوگوں کے گھر راشن پہنچایا، میرے حلقے میں بھی اور پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کے جو ورکروں نے محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر انہوں نے بتایا ہے اپنے جو چیئرمین ہیں بلاول صاحب، ان کی جو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے سب دوستوں کے ساتھ مل کر بڑی محنت کی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں ہمارے وہ سپاہی ہیں، ہمارے ہیروز ہیں،
جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں۔ ان کی جو یہ ساری محنت ہے، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز متحرک ہوئے ہیں، اور عوام کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں وہ اپنی مشکل گھڑی میں اپنے عوام کی خدمت کرنا بھی جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا دکھ بانٹنا بھی جانتے ہیں۔ جس طرح ہمارے فالوورز جتنے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھے گی، میں اس طرح سے اپنا جو پروگرام ہے اور جس طرح میں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا ہوا ہے، میں اس طرح لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ابھی اور لوگ آ جائیں ہمارے ناظرین، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں آدھے گھنٹے تک آپ سے خطاب کروں اور آپ سے گفتگو کرتا رہوں۔ تمام دوست جو گروپ میں اور اس مجھے دیکھنے میں کے لیے شامل ہو رہے ہیں، مجھے سننے کے لیے شامل ہو رہے ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان بھر سے پیپلز پارٹی کے ورکرز اور جالے مجھے سن رہے ہیں، تو میں اردو میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم کہ ریلیف ایفرٹس کرونا وائرس کے بعد جو حکومتوں نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے اس کو، اس میں کیا کیا ان کی کوتاہیاں رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ ہے، اس کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ، اور ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، اور سب سے بڑھ کے جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پچیو صاحبہ، وہ صحیح معنی میں مبارکباد کی مستحق ہیں، جس طرح انہوں نے محنت کر کے اور اس وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، اور جو رسپانس انہوں نے دیا ہے، بر وقت رسپانس دیا ہے، اس سے کئی قیمتی جانوں کا انہوں نے محفوظ بنایا ہے، اور جتنے لوگ وہاں پر اس وبا سے متاثر ہوئے تھے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے گھر جو ریلیف ایفرٹس کے سلسلے میں جو راشن پہنچایا گیا ہے، اس کی بر وقت اور اتنے میسو اسکیل کے اوپر ہر بندے کے گھر پہنچانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی قابل تحسین عمل ہے، اور اس میں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں پوری سندھ کابینہ، سندھ کی گورنمنٹ، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو لیڈرشپ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں آپ سب کو دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی کے اندر ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک ریسرچ فیسلٹی بنانے جا رہی ہے کراچی کی ایک یونیورسٹی کے اندر، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ریسرچ میڈیکل فیسلٹی ہوگی، جو کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کیا، اور نہ کوئی ان کا انیشیٹو اس بارے میں لینے کا کوئی ارادہ ہے۔ اس کے بعد کوئی سیاسی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ موقع نہیں ہے ہمیں سیاست کرنے کا، اور جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے اس کرائسس کے اندر، کیونکہ پاکستان پہ یہ بڑا مشکل وقت ہے، اور ان سب میں ہم نے اب ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو حکومت چاہے جتنا مرضی آپ کو اور مجھے تقسیم در تقسیم کرنا چاہے، ہمیں اس تقسیم میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہم تقسیم ہوں گے۔ اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں حکومت کو کہ آپ جتنا بھی ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے، ہم تقسیم نہیں ہوں گے۔ اس دوران کرونا وائرس کے دوران حکومت نے بہت سے ایسے اقدام لیے جس سے انہوں نے اپوزیشن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، اور لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پارٹی کی لیڈرشپ کو اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، جنہوں نے
بڑے دو ٹوک موقف اپنا اختیار کیا اور پرائم منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتایا کہ جو ہمارے سندھ کے عوام کے لیے بہتر ہے ہم وہی کریں گے. تو اس دوران انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری رکھی. انہوں نے سیاسی طور پہ بھی اور ٹی وی چینل کے جو مالکان ہیں جس طرح جیو ٹی وی کے جو اونر ہیں ان کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرونا کے دنوں میں انہوں نے کی, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, ان کے اریسٹ کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور خورشید شاہ صاحب کو جو انہوں نے گورنمنٹ نے نظر بند کیا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حسب بیجا میں ان کو رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, اور ان کو اس دوران انہوں نے جس طرح گورنمنٹ نے نیب کی حراست میں رکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ہم پرزور طور پہ مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, پی ٹی آئی کی حکومت نے, کہ وہ ایک ٹائیگر فورس بنائیں گے اور اس ٹائیگر فورس میں وہ سیاسی طور پر اپنے ورکروں کو متحرک کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو اکٹھا کرے اور اپنے ورکر کے ساتھ جس طرح مرضی وہ ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہے, یہ ان کا اپنا حق ہے. لیکن آپ حکومت کے خرچے کے اوپر, حکومت کے نام کے اوپر, فورس کے نام کے اوپر ایک سیاسی تنظیم بنانا اور اس کو چلانا, حکومت کے ایک سسٹم کے ساتھ ایک پیرلل بیوروکریسی چل رہی ہے, اس کے ساتھ ایک آپ پیرلل بیوروکریسی کا نظام چلائیں گے تو اس میں ملک کا بہت نقصان ہوگا. یہ بات میں نے بڑے پلیٹ فارمز پہ پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان سے بھی گفتگو میں کہا ہے, میڈیا ٹاک شو پہ بھی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فورس ہوتی ہے یہ ہمیشہ اسٹیٹ کا ایک ٹول ہوتا ہے. جس طرح ہماری آرم فورسز ہیں, جس طرح ہماری پولیس فورس ہے, آپ اس کو ان فورسز کو استعمال کریں جو اس مقصد میں, اس کام میں ٹرینڈ ہیں, جن کے پاس ایک سارا نظام واضح ہے, ان کے پاس ایک سٹرکچر موجود ہے, ان کے پاس شفافیت کا ایک نظام موجود ہے, ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے. آپ نے ایک فورس کا نام دے کے, ٹائیگر فورس کا نام دے کے اپنے ورکرز کو اور اس سارے کرونا کے ریلیف ایفرٹ کو ایک پولیٹیسائز کر رہے ہیں, اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا. اور یہ بات مجھے امید ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے حکومت کو جلد, ورنہ اس سے پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. ہم کسی سے بھی کوئی تنازع نہیں چاہتے, کوئی لڑائی نہیں چاہتے. فورس کا نام استعمال کر کے ایک اسٹیٹ کی ایک اونرشپ آ جاتی ہے اس نام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اس کا جو آئیڈیا ہے اور اس کی جو ساری اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی مسرت کرتی ہے. اس کو ہم ہر لیول کے اوپر اس کو مسرت کریں گے اور اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. اس کے بعد ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم نے بڑی لیک آف سیریسنس دکھائی ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ ایک سنجیدہ لیڈر بن کے سامنے نہیں آئے. انہوں نے لیڈرشپ رول جبکہ ان کو لینا چاہیے تھا آج اس کرائسس کے دور میں, وہ بڑھ کے اپنے آپ کو ایک لیڈر ثابت کرتے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ جو موقع تھا, بڑا قیمتی موقع, وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوایا ہے اور وہ ایک لیڈر بن کے سامنے نہیں ابھرے. اس میں 2-3 وجوہات ہیں کہ ایک تو لاک ڈاؤن کا ڈیسیجن لینا, اس کے فیصلے کو اس کے فیصلے کے ساتھ دیر کرنا, لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنے میں دیر کرنا, اور بعد میں وہ ٹی وی پر آ کر اس کے پروز اینڈ کونز اور اس فیصلے کے خلاف باتیں کرنا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ وبا زیادہ پھیلی ہے. اگر پرائم منسٹر کوئی لیڈرشپ رول دکھاتے اور سختی سے اس پہ انفورس کرتے, کیونکہ ایک پروونشل گورنمنٹ اگر سندھ کی اس کو انفورس کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بڑا ایک منفی کردار میں سمجھتا ہوں کہ ادا کیا ہے سارے کرونا وائرس کے اندر. دوسرا نمبر 3 جو پوائنٹ سب سے زیادہ جو دکھی ہے اور جو ہمیں جس سے میں بڑا رنجیدہ بھی ہوں, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں غالباً 3 مرتبہ وہ یہ ٹیلیتھون کر چکے ہیں جو آج بھی جاری ہے, کہ وہ عوام سے چندہ کی اپیل کر رہے ہیں. یہ ایک
مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ باعث پاکستانی میرے لیے بھی ایک شرم کا مقام ہے، اور مجھے بھی بہت شرم آتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، دنیا میں رہنے والے پاکستانی، دنیا میں جو بھی پاکستانی بس رہے ہیں، جس ملک میں بس رہے ہیں، وہ جب اپنے وزیر اعظم کو اس طرح ٹی وی پر آ کر چندہ مانگتے دیکھیں گے، اور ایک دفعہ نہیں، یہ کچھ تیسری دفعہ کی ہے انہوں نے۔ پہلی دفعہ یہ آئے، انہوں نے چندہ مانگا، پھر انہوں نے ڈیم کے نام پہ چندہ مانگا، آج یہ کرونا وائرس کے نام پہ چندہ مانگ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باعث شرم بات ہے، اور بہت ہی دکھ والی بات ہے کہ وزیر اعظم، کیونکہ 22 سال انہوں نے صرف مانگ کے گزارا کیا ہے، تو انہوں نے آج بھی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بن کے بھی وہ اپنی اس عادت نہیں بھولی ان کو، اور وہ ابھی تک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے چندہ۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، ہم سے غریب ملک بھی ہیں جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، انہوں نے تو آج تک، ان کے وزیر اعظم نے کبھی چندے کی اپیل نہیں کی، نہ ٹیلیتھون چلایا ہے چندے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک باعزت اور ایک غیرت مند قوم ہیں، اور ہمارا وزیر اعظم، ہمیں ایک غیرت مند وزیر اعظم چاہیے جو ایک ویژن کے ساتھ ہو، جس کو چندہ اور اس سے بڑھ کے سوچنا چاہیے عوام کے لیے۔ مطلب اس وقت عوام کو کچھ دینا ہے، آپ نے عوام سے لینا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے واحد وزیر اعظم ہیں جو مشکل کی گھڑی میں جب عوام کو کچھ ضرورت ہے تو آپ بجائے عوام کو کچھ دیں، آپ عوام سے چندہ لے رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی غلط عمل ہے، ایک بڑا غلط میسج جا رہا ہے دنیا کو، اور ایک بڑا غلط سٹیپ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے اٹھایا ہے، جس کی میں پھر مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ کنفیوز نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے کو لے کر۔ لاک ڈاؤن میں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، رمضان آنے والا ہے، تو اس میں دکانیں بھی کھلیں گی۔ تو اب ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے جتنا بہتر ہو سکے احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کریں، اور اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں، اور جو ایک انڈیویجول، ایک فرد واحد کے ہاتھ میں ہے ایک چیز، وہ اس پہ وہ عمل کرے، اور اپنی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم اپنا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، ان کی ہدایت کے اوپر ہم نے ملتان ڈویژن میں اور ڈی جی خان ڈویژن میں کچھ ریلیف کے کام کیے ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ بلاول بھٹو صاحب کی ہدایت کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب نے مجھے ہدایت کی، اور ہم نے 5000 ماسک جو کہ سرٹیفائیڈ ماسک تھے، وہ ہم نے نشتر ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی انتظامیہ کو وہ مہیا کیے ہیں۔ میں نے وہ خود جا کے ڈی سی کو دیے، اور نشتر ہاسپٹل جو کہ ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پر جا کر ہم نے وہ دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی 150 پی پی ای کٹس جو ہیں وہ ہم نے فراہم کی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر، جس طرح کہ کوارنٹین سینٹر ملتان میں ہے، وہاں پر میں خود جا کر ڈی سی ملتان کو میں نے وہ دیا۔ اس کے بعد میں اپنے ایم این ایز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ایم این ایز، جس میں رضا کھر صاحب ہیں، اور ماہر ارشاد سیال صاحب ہیں، اور نواب افتخار صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ میں گیا جو انڈس ہاسپٹل، جو ٹرکش ہاسپٹل ہے، جس کو رجب طیب اردگان ہاسپٹل بھی کہتے ہیں، ادھر میں ان کے ایم ایس کو ملا، ان کو میں نے ماسک بھی دیے اور پی پی کٹس بھی ان کو دی، اور وہاں پر حالات بھی دیکھے ہم نے۔ پھر ہم نے اپنا پی پی کٹس، ہماری ایک ایم پی اے تھیں، ایم پی اے ہیں ہماری راجن پور سے، ریزرو سیٹ پہ شازیہ عابد صاحبہ، ان کو ہم نے وہ کٹس دیں، اور وہ انہوں نے راجن پور کے جو ڈی ایچ کیو ہے راجن پور، وہاں پر بھی ایک کوارنٹین سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے وہ کٹس، پی پی کٹس جو سوٹس ہوتے ہیں وہ جا کر دیے۔ تو اس مشکل وقت میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری حکومت نہیں ہے اور یہ حکومت کا کام ہے، تو ہم نے بڑھ کے پیپلز پارٹی نے لیڈرشپ کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے ہم نے حکومت کے ساتھ
ساتھ یہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک حکومت اکیلا اتنے میسو اسکیل کے اوپر جو کرائسس پاکستان فیس کر رہی ہے اس کو نہیں نپٹ سکتی اس کے ساتھ. تو اس میں ہم نے اپنا بھی جو حصہ ڈال سکتے تھے ہم ہم نے حصہ ڈالا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ملتان میں علی موسیٰ گیلانی صاحب نے اور عبد القادر گیلانی، مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور میں نے، ہم نے تقریباً کئی راشن کا انتظام کیا اور لوگوں کے گھروں تک وہ راشن پہنچائے. میں اپنی اس ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے راشن پہنچانے میں ہماری مدد کی، اور وہ صحیح معنی میں ہمارے وہ بھی ہیروز ہیں، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. اب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ساؤتھ پنجاب کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک گڑھ ہے، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی فیڈرل گورنمنٹ بنائی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب سے ہی اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ کیش کیا ہے. تو جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو رضائی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے، بہت دلچسپی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں. اس کے لیے وہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا بھی ادراک رکھتے ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 2009 میں اور 2010 میں جنوبی پنجاب کا جو بل تھا الگ صوبے کا، اس کی انہوں نے حمایت کی. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ لکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ساتھ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو وہ جنوبی پنجاب کو اس کا جو اصل حق ہے، اس کی شناخت وہ دے گی. اور انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم جنوبی پنجاب کو اس کا حق دیں گے. آخر میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج دعوت دی یہاں پر اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب سے گفتگو کر سکوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ایک ایک ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایک ایک جالا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہمیں پارٹی کی لیڈرشپ عزیز ہے. تو جتنا ہمیں پاکستان عزیز ہے، جتنا ہمیں کوئی بھی ہمارا گھر والا یا کوئی بھی ہمارا رشتہ دار عزیز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم ایک خاندان ہیں. اور صحیح معنی میں جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ میری فیملی کا حصہ ہے، اور ہم اس کو فیملی ہی تصور کرتے ہیں. جو اس دکھ اس کا ہوگا وہی دکھ ہمارا ہوگا. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، تمام جالوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ورکر سے، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہیں، چاہے وہ KPK میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ پنجاب کے جس حصے میں بھی ہیں، اور سندھ کے جس شہر جس کوٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کریں، اور ہم سب ایک خاندان بن کر محنت کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ، مہربانی.